دادے تیری مثال کی اتنی عزیز ہے رکھیے ہمارے قلب کے اندر میں زیادہ خیال اور نوجوان ساتھیوں، آپ کے سامنے آج کے جلسے کا پہلا مقرر خطاب کر رہا ہے۔ 2.5 فٹ پر بیٹھے ہوئے منتظم لطیف شاہ صاحب، پروفیسر عبدالرب استاد صاحب، ڈاکٹر عبدالرب استاد صاحب، پروفیسر ڈاکٹر عبدالرب استاد صاحب، اور میرے عزیز ترین ساتھی بلکہ میرے داماد اقبال صاحب، کیونکہ 2 راہیوں کے بیچ میں پھنسا ہوا تھا، سکون مل گیا۔ اور آج کے مہمان صدر صاحب زبیر علی صاحب، اپنی آواز کا دیا ہے سیف الدین ملا صاحب، اس میں بہت سارے، میں آپ کا نام لے جاتا ہوں اور چودھری فیملی سے آپ، السلام علیکم۔ نہیں لے چکا ہوں، اسی وجہ سے وہ دیکھنا چاہ رہا تھا، مجھے ابھی ملا ہے وہ، کیونکہ میں بنگلور میں رہتا ہوں، گلبرگہ سے مسافر طے کر کے یہاں رہا ہوں۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ میں کیا کہوں، کیونکہ اس جلسے میں پھولوں کی بھرمار ہے اور اس کے ساتھ پھر اس کی بھی بھرمار ہے، اور مجھے اپنے دوست کی یاد آ رہی ہے جو حتیمہ پھرتا ہے فلک برسوں میں، تب ہاتھ کے پردے سے انسان کرتے۔ اقبال نے کہا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ وقت۔ اب یہاں پر کیونکہ یہ ہتھیلی سے پچھڑی لکیریں ایک 2 روز پہلے مجھے ملی ہے، اور پھر مہربان کیسے تقریباً 2 روز پہلے ملی ہیں، کیونکہ میں آپ سے بہت دور ہوں، یہ میرا وطن ہے جہاں پر میں نے بڑی محنت سے اپنی تعلیم کو مکمل کیا ہے۔ اللہ کا فضل ہے کہ اس شہر تماپور، میں شہر کہوں گا، اپنا وطن سب کو بھاتا ہے، دیہات ہو، چھوٹے ہو، بڑے ہو۔ یہاں پر سدھپا ایڈوکیٹ صاحب نظر نہیں آ رہے، وہاں موجود ہے۔ یہ ہماری گنگا جمنی تہذیب کا بہترین کیا کہتے ہیں مثال دینے کے قابل ہمارا تماپور رہا ہے۔ آج بھی ہم کو ہمارے کبنا چچا یاد آتے ہیں، آج بھی مجھے لکشمن چچا یاد آتے ہیں، آج بھی مجھے سنگپا حکیم مامو یاد آتے ہیں۔ آج میرے کتنے دوست، یہ دیکھیں ہندوستان کے جو حالات آج ہو رہے ہیں ایسے غضبناک ہیں، ان حالات میں تماپور کو ایک مثال کے طور پر رکھا جا سکتا ہے۔ سیکولر ٹرینڈ کی بہترین مثال میرا تماپور ہے۔ آج بھی ہم مدن گوپال نائک کے ساتھ پڑھے، ان کے لیے میں نے سیکریٹری کے لیے بہت اردو میں بھاشن کی وہاں پر، جب میں یہاں کا طالب علم تھا، اور مجھے عجیب سا یہ لگتا ہے کہ اس حال کو دیکھتے ہوئے آپ کا استیجا لائٹ جس کے درمیان میں آ رہی ہے، ہاں، ایک عجیب سا دل میں احساس پیدا ہو رہا ہے۔ وہ کیا احساس ہے کہ اس سرزمین نے ایسے اساتذہ پیدا کیے جن کی مثال شاید بھی دیگر قصبات شہروں میں ملے۔ سب سے پہلے مجھے اپنے سیکنڈ کیا کہتے ہیں جماعت میں تھا میں، ایک تو ایک کیا کہتے ہیں پنڈت کوئی استاد تھے جو میری پہلی کلاس کے کلاس ٹیچر تھے، اس کے بعد شیخ داؤد صاحب ہمارے جوہر کے دادا محترم، ان کے ساتھ
جب خالی پیریڈ ہوتا تو ہم کو لے جا کر وہ شوراپور کی جو ٹیک ہے وہاں پر بٹھایا جاتا، اور ہم بڑے اسٹیج آپ کے دیتے، وہ آخری پیریڈ ہوتا تھا اسکول کا 4 کے قریب میں، اور وہاں پہ وہ ہنومان ٹاکیز یا کرشنا ٹاکیز کی ایک بنڈی وہ بجاتی آتی تھی. مجھے آج بھی اچھی طرح یاد ہے کہ میرے استاد محترم شیخ داؤد صاحب وہاں سے پوچھتے تھے بیٹے وہ کیا آ رہی ہے، ہم بولتے تھے وہ تو سنیما کی بنڈی آ رہی ہے. اس کے بعد مجھے اچھی طرح ہے تاج محل میں کسی کو اس فلم کو بھول نہیں سکتا. وہ جب تاج محل کی بنڈی جو وعدہ کیا وہ نبھانا پڑے گا، جب وہ لے کے آتے تھے تو بولتے تھے کہ کون سی فلم ہے، تو ہم بولتے تھے تاج محل ہے صاحب. تو مطلب یہ ہے کہ بچے کی جو تعلیم کا مقصد ہے اس کو نئی زندگی دینا، سمجھانا اور بجھانا ہوتا تھا. اس کے بعد ان سے ہماری بہت مسافت رہی، ان کے ساتھ ہمارے بہت لمحات گزرے. اس میں پہلی تصویر جو بنتی ہے وہ جو ہے شاستری صاحب کی، اس کے ساتھ شیخ داؤد صاحب کی، اور چوڑی پہ تھا اسکول. اس کے بعد میں آپ کو کیسے کہوں کہ اس تماپور نے ہم کو کیا کیا دیا ہے. تماپور اور شوراپور کی سرزمین اساتذہ سے بھری ہوئی ہے. آج بھی یہ اساتذہ اپنی اس کو یہ نہیں، مجھے اپنے استاد محترم، میں بات کو مختصر کرتے ہوئے تنہا تماپوری صاحب کی طرف آ رہا ہوں. اس سے پہلے مجھے تقریر کرنی تھی جلسے میں یہاں سے گیا تھا. انہوں نے بہت کام کیے، ایسے ایسے نفوس چھوڑے. جب بھی آج زندگی کے ہر لمحے میں ان کی عادت ہے. میں کنڈکٹر سے لے کر ڈاکٹریٹ تک میری جو گزری ہے اس سے مجھے احساس ہوتا ہے کہ بغیر استاد کے آدمی کو چلنا مشکل ہو جاتا ہے. جوہر میرے پاس آئے تھے، پہلے میں جوہر سے شروع کرتا ہوں کیونکہ مختصر ہے، 2 لوگوں پہ ہی زیادہ کہنے کا مجھے یہ ہو رہی ہے. جوہر جب گلبرگہ آئے تھے تنہا صاحب کے پروگرام کے سلسلے میں، اس وقت محسوس کیا کہ ایک عرصے کے بعد 1975 یا 80 کے بعد ان سے میری کوئی ملاقات تفصیلی نہیں ہوئی تھی. وہاں بھی تفصیلی نہیں ہوئی. کچھ ساتھیوں کے ساتھ وہ تشریف لائے تھے، ہم سے معاونت چاہتے تھے، معاونت کے پروگرام کے لیے کچھ ہوئے تو وہاں پر ہوا. میں نے کہا ذرا دوست سے دوست کو کیا کہتے ہیں شکایتوں کا بھی موقع مل جاتا ہے. میں نے کہا جوہر ارے میں بھی تیاری کیا تھا اور ایسا کیوں کیا تم نے؟ تو منہ چھوٹا کر کے بولے ایسا وہ پرانی باتیں جانی تھی. چہرے پر ان کے جو کرب تھا، اس کرب کی وجہ سے مجھے اس بات کا شدید احساس ہوا کہ یہ میرا دوست جو میری دکان کے سامنے، میری وہاں کرانا دکان تھی اور وہ سامنے ہوٹل لگا کے اپنا بزنس کرتے تھے، جس میں ان کے چھوٹے بھائی کیا کہتے ہیں ساحل بہت یہ کرتے تھے، ہماری خدمت کرتے تھے. میں تو سگریٹ پیتا نہیں تھا، ہمارے دوستوں میں جو سگریٹ پینے والے تھے وہ سگریٹ لا کے دیتے تھے، ان کی یہ کرتے تھے. ایسا کھلکھلاتا ہوا چہرہ یہ آخر ایسا کیوں آ؟ تو میں نے کہا ان سے کہ بھائی اب میرا یہ حق تھا کہ میں آپ سے پوچھوں کہ میری پی ایچ ڈی جب مکمل ہوئی تھی تو آپ نے ذرا سر یاد نہیں کیا یار. تو اس نے کہا ظاہر صاحب یہ بیکار باتیں مت کیجیے، میں لا رہا ہوں آپ کے سامنے. تو ان کی تیسرے پن نے مجھے میرے ذہن میں کئی شبہات کو جنم دیا تھا کہ اس کو آخر کیا ہو گیا ہے کہ اتنی کڑواہٹ زندگی میں کیوں آئی ہے. اس کے بعد یہ ہتھیلی سے بچھڑی لکیریں دیکھنے کے بعد اس بات کا شدید ترین احساس ہوا یہ تماپور کے ہر انسان کے ساتھ ایسا ہوتا آ رہا ہے. ہم اپنے گھروں میں، اپنے اسکول میں، اپنے کالج میں ایک بہت بڑا بوجھ لیے جاتے ہیں اور اسی بوجھ کو ساتھ لاتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو تعلق ہے اب وہ پتہ نہیں وہ نہیں ہے، ہم مزدور ہیں، ہم کام کرتے ہیں، مہکار ہیں. ہم لوگوں کی عزت بچانے کے لیے ان کو کپڑے سینے کے لیے وہ کپڑا دیتے تھے. اور آج بھی یاد ہے مجھے کتنے لوگ میرے ذہن میں ہیں کہ اس حالت سے اوپر چڑھ کر ہم کو پڑھنا ہے، ہم کو مصیبتیں اٹھانا ہے. آج کیوں اس جلسے کو جلسہ یاد رفگان رکھا گیا ہے؟ میں نوجوانوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آج بھی میں نے یہاں دیکھا ہے قسم پرسی، غریبی، پریشانی، حالات میں ٹینشن، کرب، ظلم. یہ کیوں ہوتا ہے؟ اصل ہوتا کیا ہے، جو بیکورڈ کلاس جس کو کہتے ہیں یا درمیانی طبقہ بولتے ہیں، اس درمیانی طبقے کو بڑے حالات سے گزرنا پڑتا ہے.
ہندوستان کی جمہوریت میں درمیانی طبقے کی وجہ سے عزت باقی ہے. ہندوستان کی جمہوریت میں اس درمیانی طبقے کی وجہ سے عزت باقی ہے اور سیکولرزم ہے. جب میں نے جوہر کو دیکھا تو اس کے بعد یہ ہتھیلی سے بجلی لکیریں کا ایک ایک لفظ اس بات کا گواہ ہے کہ اس نے بہت مصیبتیں سہی. اس کا قلب، اس کی آواز کی رخصت آمیزی اس بات کی دلیل ہے کہ تماپور کے ہر بچے کو ان مصیبتوں سے گزر کر آنا پڑتا ہے. میں نے 22 سال کی عمر میں بس میں کنڈکٹری شروع کی. اس کے بعد ڈاکٹریٹ کی عمر جانے تک 37 ایئرس لگے مجھے، یعنی 37 ایئرس میں میں مکمل کیا. اب آپ پوچھیں گے کہ صاحب آپ کو کیا ضرورت تھی ڈاکٹریٹ کرنے کی کنڈکٹری سے؟ تو ہوتا کیا ہے، تماپور کی رگوں میں، ان کی گٹھی میں علم ہے، علم کی طرف ہے، بجائے تھالیاں. اس لیے کہ مجھے یاد آتی ہے حضرت ہمارے یوسف صاحب کی، جو یوسفیہ مسجد ان کے نام کے، انہوں نے بہت محنتیں کی. مجھے یاد آتی ہے یاسین صاحب بوڑھے کی، جنہوں نے اپنی ملت کے لیے بہت سارے کام کیے. مجھے یاد آتی ہے راجا وینکٹپا نائک کی، جنہوں نے ہندوستان کی آزادی میں وہ اپنا اتنا یوگدان دیا کہ آج بھی دنیا ہنس ہنس کر کے رہ جاتی ہے. تو تماپور اور شوراپور کی مثال دنیا کے کسی حصے میں نہیں مل سکتی. پورا جب بھارت جل رہا تھا، انگریزوں کی لاٹیاں پڑ رہی تھیں، اس وقت راجا وینکٹپا نائک نے شوراپور سے عالم بغاوت بلند کیا تھا انگریزوں کے. تو جوہر میرا دوست، میرے آنکھوں کا تارا، جس کو میں چھوڑ گیا تھا 1975 یا 80 میں، جب مجھ سے ملا تو اس میں اتنا کرخت اس کے چہرے سے مجھے ایسا لگتا تھا کہ اس نے بہت ظلم سہے ہیں، اس نے بہت جو ہے زندگی میں پریشانیاں جھیلی ہیں. اور یہ پریشانیاں اس میں جہاں بیٹھے ہیں میرے دوست، میرے نوجوان ساتھی، میرے بزرگ، ان کو بڑی محنتوں کے بعد اپنا مقام حاصل ہوتا رہا. ہم دوسروں کی طرح نہیں ہیں کہ ہزاروں روپے لے کے گئے اور ہم نے تعلیم حاصل کی. ہم کو محنت کرنا پڑتا ہے، میٹرک تک جانے کے لیے بھی محنت کرنا پڑتا ہے. زندگی کے اس موجود اس میں حالات اتنی یہ ہے کہ ہم اب اس کے باوجود ہم اس قابل ہیں کہ آج ان کا جشن منانے کے لیے، ہم جشن کہتا ہوں میں اس کو، اس لیے کہ زندگی سے ان کو برات مل گئی، ان کو زندگی سے چھٹکارا مل گیا. یہ تڑپ آپ میں، آپ کے دل میں پیدا کرنا چاہتا ہوں کہ اس تماپور کی سرزمین میں اس کے باوجود بھی نام چھوڑا ہے تیرا کام نہیں چھوڑا ہے کہ مصداق، ہم مسلسل محنت کرتے آئے ہیں. یہاں سے ہم کو شوراپور تک پیدل جانا پڑتا تھا. میں 7 بجے نکل جاتا، 7:30 بجے میں پرگوار سائنس کالج کی سیڑھیوں پہ قدم رکھتا. جسم شرابور ہو جاتا پیسے سے. تو جوہر نے بھی وہ محنت کی، چائے کی ایک ہوٹل میں کرتے ہوئے اپنے خاندان کی جو ہے کو پالا ہے، اپنے خاندان کی عزت کو بچایا ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے ظہور صاحب کی یاد آتی ہے، ان کے والد محترم کی، جن کو میں اس دکان میں دیکھا کرتا تھا، یور چندا صاحب کی دکان میں، جو محنت کرتے تھے. وہ تو محنتوں کے بعد ستاروں تک ہماری پہنچ ہوتی ہے. محنتوں کے بعد ہم کو جو ہے لکھنے کا شوق آتا ہے. یہ کتاب کے اتنی بڑی کتاب اس نے کیسے لکھی، میں حیران رہ گا. اس کا ایک ایک لفظ اگر میں نکالوں تو مجھے بڑی یہ ہوتی ہے. اس نے کہا تھکے جو ہاتھ زمین پر گرا دیا مجھ کو، وہ سنگ تراش کہاں تک تراشتا مجھ کو. میں دیکھ رہا تھا کہ ابھی وہ بت تراش کہاں تک تراشتا ملے مجھ کو. تو اس میں اس کی پوری زندگی کا قرض آ گیا ہے. اور ایسا قرض اس کے بعد پھر وہ فرماتے ہیں، تیری یادوں میں حمد میں، تیری یادوں میں گم رہوں ہر دم، مجھ کو وہ کاروبار دے مولا. دیکھیے آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں. کاروبار اس کو ایسا ملا تھا جو اگر آج کے دور میں بھی آپ کرنا چاہیں تو آپ کی ہمت ساتھ نہ دے، لیکن اس نے اس دور میں دیا ہے اس کاروبار کو لے کے. اور اس نے اپنے بھائی کو ساتھ میں لے کے دیا ہے، اس نے اپنے سالے کو ساتھ میں لے کے، مجھے ابھی یاد ہے، اس کا نام شاید زاہد تھا، میرا ہم نام. تو اس دور سے وہ وہاں دیتے تھے اور میں یہاں کی کرانہ دکان میں بیٹھا کرتا تھا. میرے بھائی نے مجھے تو یہ دی تھی کہ میں غیر موجود رہوں گا تو آپ کالج بھی جائیں گے پھر یہاں بھی پڑھیں گے. تو یہ تماپور کی خاصیت ہے کہ ہم جینے کے لیے کسی کا سہارا نہیں ڈھونڈتے.
चौरापुर की खासियत है कि हम किसी पर यकीन नहीं रखते, किसी के टुकड़ों पर करने वाले हम नहीं हैं। हम अपनी कमाई हाथ करके अपनी जिंदगी चलाते हैं। अब हम अपनी कमाई के साथ अपनी जो है तालीम को चलाते हैं। और एक शेर में खामोश लहर बन के रहा झील पर सदा, फिर क्यों समंदरों में घटा ले गई मुझे। कर्ब के उस चीजों को मैं नोट करते आ रहा हूं कि ये कर्ब उनकी जिंदगी में क्यों पैदा हुआ, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या समाज, क्या मिल्लत, क्या अड़ोस और पड़ोस? बम्बे के दौरे लगाना। बाद में मैंने पूछा उनके बच्चों से कि भाई मेरे दोस्त की इसमें इतना कर्ब आया कैसे, तो उन्होंने कहा बहुत मुश्किलात से गुजरना पड़ा। मुश्किलात से गुजरने के बाद जो है ये किताब शाया हुई है, और उसको अपनी किताब के शाया होने का बड़ा ये था। उसने बॉम्बे के चक्कर काटे, उसने शाहबाद की मुसीबतें सही, संगलाफ जमीन की मुसीबतें, जहां पत्थर निकलते हैं, उसने पत्थरों से भी सख्त हालात का मुकाबला किया। ये कोई मामूली बातें नहीं है। आज का ये जलसा इस बात का शाहिद है हमारे नौजवानों के लिए। हम हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रहेंगे, हम मुसलसल मेहनत करते रहेंगे, चाहे इसमें हमारी जान चली जाए। जान तो जानी ही है, जान तो जानी ही है कभी ना कभी। तो हम अपने इल्म की क्षमा को जलाने के लिए हम अपनी जानों को कुछ नहीं समझेंगे। इस बात की जो जौहर की जिंदगी हमें सबूत देती है। उसके बाद अब गले से लिपट गया है वो, आस्तीनों में इसको पाला था। अब गले से लिपट गया है वो, आस्तीनों में जिसको पाला था। ये अशार मैं उनके करीब नहीं रहा, ये किसकी तरफ इशारा है अल्लाह को मालूम। उसके बाद कहते हैं खुशियों की महफिल में नगमे तुम गाओ, गम के दुखड़े हम गाते हैं रास्ते में। खुशियों की महफिल में नगमे तुम गाओ। देखिए यहाँ पर कुर्बानी का कैसा अजीब इम्तिजाज है। गम के दुखड़े हम गाते हैं रास्ते में। रास्ता बड़ा कठिन है, कांटे बहुत हैं, और हम जो है तुम खुशियां तुम्हारे लिए हैं, गम हमको छोड़ दो। गमे जिंदगी बड़ी कठिन है, और इन कठिन राहों पर मेरा दोस्त गुजरा है। मैं उनके दोनों बच्चों को मुबारकबाद देता हूं कि आपने जिसके लिए ये जलसा मुनक्कद किया है, आपको भी उन्हीं कठिन रास्तों से गुजरना है। वो चाहे गार्डन सिटी बेंगलोर हो या तिम्मापुर हो। तो अब आपको ये लोहे के चने हैं, जिंदगी लोहे के चने हैं, और इसको चबाना पड़ता है। हम कोई जायदाद वाले नहीं हैं, हम पैसे वाले नहीं हैं, हमको अपनी जिंदगी अपने खानों पर उठाना पड़ता है। और फिर कहते हैं बहुत उदास हूं तन्हाइयों के जंगल में, चले भी आ मुझे अपनी रफाकतें दे दे। कितना खूबसूरत शेर, और इसमें क्या बात पैदा की है। बहुत उदास हूं तन्हाइयों के जंगल में, चले भी आ मुझे अपनी रफाकतें दे दे। अब तकरीबन इस तरह के शेर इतने हैं, अगर मैं आपके सामने पेश करूं तो आपको यकीन नहीं आएगा कि ये जौहर की उस चाय वाले की जुबान है जो रोजाना लोगों को चाय पिलाया करता था। ये बहुत बड़ी बात है। किसी चाय वाले को सिर्फ ये मिलती है, और किसी चाय वाले को प्राइम मिनिस्ट्री मिलती है। तो चाय में बहुत बड़ा फर्क होता है। चाय किसकी कौन सी थी अल्लाह जाने। मगर बात जैसा कि हमारे आलिम कह रहे हैं, चाय का बड़ा महत्व आज भी इस जलसे में नजर आता है। हाँ? तो इसी तरह चंद आंसू हैं आंख में, लेकिन मेरे सीने में एक समंदर है जिसने लिखी है खून से गजलें, वो नहीं और कोई जौहर है। ये जौहर के ताल्लुक से मैं आपको बताऊं कि जौहर इन्होंने अपना उन्वान ये कैसा रखा, एक वक्त उनका तसल्लुस कैसे रखा। और मोहम्मद अली जौहर से हम बहुत मुतासिर थे। मेरे से एक साल वो आगे थे, और 68 के बैच में वो थे और मैं 69 के बैच में मैं था। तो हम दोनों एक जगह बहुत मिलते थे, और हमारा बड़ा मजे का आलम था। वो क्या हो गया था कि जब वो स्कूल बनाया, ये तो नहीं था 10th, जिसको हम चाहते थे कि हम जरा कस्बे से शहर की तरफ जाएं, तिम्मापुर से चौरापुर की तरफ। मगर चूंकि किस्मत ये कि डॉक्टर मुद्दाना मंजर साहब तिम्मापुरी साहब और बसन्ना साहब की मेहरबानियों से
यहाँ पर क्याम हुआ, एक ही म्यूनिसिपल एरिया में 2 स्कूल नहीं चलाए जा सकते थे, और इसके लिए उसको हेल्थ सोसाइटी को मैनेज करने के लिए दिया गया ये स्कूल। आलम ये हुआ कि कोई भी पढ़ाने के लिए नहीं था, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि भाई वो क्या कहते हैं, नमाज पढ़ने को गए तो मस्जिद गले पड़ी का मामला कि कोई भी पढ़ाने, सुबह से शाम तक हम बैठ जाते और वहाँ फातिहा जैसा देते नहीं वैसा हिसाब हो जाता हमारा कि भाई खामोश जाते और खामोश आ जाते, और सोचते हैं कि भाई एसएसएलसी के एग्जाम उस वक्त बड़े परेशान को हालत में थे, एसएसएलसी और पीयूसी के एग्जाम। तो मैं जौहर को बता रहे क्या है आप, तो ये मुसीबत, उसमें उसाम भी था हमारा दोस्त, तो हम ये सोचते हैं, उन्होंने बोले क्या करना भाई, रोजाना सुबह जाना और शाम आना, सुबह जाना और शाम आना, कोई पढ़ाई नहीं। तो मुझे आज तक मैं आपको इस स्टेज से पहली बार आपको बता रहा हूँ कि मैं उस वक्त इस शहर को, इन लोगों को नशेमंद की आदत डलवाई थी। मैं अखबार भी बेचा करता था, अखबार बेच के रोजाना जाके वगैरह खाता था, और फिर अल्लाह से दुआ करता था मैं मामूली आदमी होकर रोजाना वगैरह खा रहा हूँ, मेरी आदत खराब ना हो जाए अल्लाह। वो वहाँ शोरापुर से भाग के, वो बस जाती थी, वो हुगली बस से आता था वो, तो शोरापुर में मैं भाग के जाता था। और एक हमारे दोस्त थे खड़कर बशीर साहब, वो उनको साइकिल चलाने आती थी, वो उससे पहले आके लोगों को तस्लीम कर देते थे। अब ये नौजवान क्या करे, मैं लोगों को बोलता था भाई मेरे नशेमंद में, मेरे अखबार में बड़ी अजीब अजीब खबरें, लोग बोलते थे क्या कर रहे हैं, देख क्या बातें हैं। तो मैंने इरादा किया, किसी को मालूम नहीं, आज स्टेज से बोल रहा हूं, मैंने एक आर्टिकल लिखा मुख्तसर, क्या तिम्मापुर रंगमपेट के स्कूल में असातिज़ा नहीं, भाई स्कूल बेटरमेंट के लोग क्या कर रहे हैं। तो अल्लाह साहब को बड़ी परेशानी हुई, चाहे वो बेटरमेंट कमेटी के मेंबर थे, वो बोलने लगे भैया तिम्मापुर से इस तरह की खबर कभी आई नहीं, हमको मालूम ही नहीं है, क्या होगा। तो परेशानी है क्या, मैं वो अखबार देखते हुए देख रहा था, चेहरे पे हो, अरे कौन लिखा होगा भाई। आप ताजुब करेंगे, 8th क्लास में था मैं उस वक्त। तो उसके बाद ये फैसला हुआ, हमारे मोहतरम, वो अल्लाह उनको गनी से रहमत करे, उन्होंने जो है मीटिंग बुलाई, मीटिंग बुलाकर तन्हा साहब के वालिद मोहतरम गुलाम रसूल साहब को जो है ये तफवीज किया गया कि 8th की क्लासेस को वो जो है ये करें, गाइड करें, मतलब सोशल स्टडीज उर्दू ये पढ़ाई थी। और मुझे अल्लाह का फजल हुआ कि तन्हा तिम्मापुरी साहब की शागिर्दी के बाद उनके वालिद मोहतरम की भी शागिर्दी का फखर हासिल रहा, और वहां पर पढ़े। उसके बाद मैं बहुत खुशी से इजहार करता हूं कि तिम्मापुरियों में एहसास है, तिम्मापुर और शोरापुर कोई दोनों अलग नहीं है, ये मेरे वतन के की सरहदों में है, और इसको बहुत आला मिसाल आप लोगों ने इन 25-30 सालों में जो यंगागत का, जो इत्तेहाद का सबूत दिया है शोरापुर और रंगमपेट में, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। वरना एक जमाने में था भाई शोरापुर तस्वर करते थे, हमारे जमाने में रंगमपेट को रंगमपेट, वहाँ कोई ये होता यहाँ ना होना, तो यहाँ नहीं होना, रंगमपेट में शोरापुर के पहाड़ों में होना, इस तरह का माहौल था, वो माहौल खत्म हो गया है। इसके लिए आप लोगों को जिम्मेदार हैं। तो बोलने का मतलब ये है कि तिम्मापुर में पढ़ने वालों के लिए बड़ी मुसीबतें थी, और इसके बाद इसी तरह गुजर गए। मैं उन असातिज़ा का बहुत शुक्रगुजार हूँ, हैदराचारी और रंगाचारी साहब का, कि हैदराचारी साहब ने साइंस पढ़ाई और रंगाचारी साहब तकरीबन कोई और सब्जेक्ट लिए उस जमाने के, हाँ नहीं मैथ्स लिए शायद, मुझे याद नहीं है अच्छी तरह। तो इस तरह का एक माहौल था, और ये माहौल ऐसा रहा, मुसलसिल रहा, और मैं समझता हूँ कि आज की नौजवान नस्ल को भी ये चीजों से गुजरना पड़ रहा होगा, क्योंकि तालीम का जो मामला है बड़ा अजीब होकर रह गया है। पैसों पे तालीम है, पैसा हो तो तालीम है, पैसा नहीं हो तो तालीम नहीं है। अब हमको और इंजीनियरिंग के लिए भी 10-10 लाख रुपए देना पड़ रहा है सीईटी में, अगर आप नहीं है तो। मैं इस बात को मुख्तसर करते हुए कि जौहर ने बड़ी हिम्मत से काम किया, अपनी जौहरी दिखाई, और जौहर ने मोहम्मद अली जौहर की वजह से जौहर जो है कबूल किया। ये बहुत बड़ी बात है, मैं आज कई बार कर रहा हूँ। तो वहां पर हुआ, हुसैन ने कहा कि जाहिद साहब आप क्या रखेंगे, उस वक्त हम तरन्नुम बोल के एक रियल निकाले, उसकी बेहतरीन राइटिंग थी हमारे हुसैन की। तो जौहर की एक गजल और इसमें मेरा एक मजमून साहब के, वो अब दुकान दूसरा का भी नहीं था, लिखो और खुद ही पढ़ो। तो इस तरह का माहौल था, और वो माहौल से शायद हमारे आपके नौजवान भी गुजर रहे होंगे।
تو بڑی کٹھن ہے یہ منزلیں بچپن کی، بڑی کٹھن ہے منزلیں بچپن کی. آدمی کو محنت کرنی پڑتی ہے، اس لیے کرنی پڑتی کہ بعض وقت ماں باپ کو بھی پالنا پڑتا ہے، پھر علم کو بھی پالنا پڑتا ہے. بڑا ان دور سے گزر کے میرا دوست آج ہم میں نہیں ہے. جب انتقال ہوا اس کا تو میں نے ان کے بھائی سے پوچھا، جب میں ان کی طبیعت میں ایک کڑواہٹ دیکھی تھی تو کیا ہے یار ایسا کیا ہوا تھا؟ تو اس نے وہ تفصیلات بتائیں. وہ تفصیلات میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکوں گا. بہت مصیبتیں، بہت پریشانیاں پھر کر وہ جوہر ہمارا جوہر بن گیا. میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ دے، رحمت رحمت کرے. اس کے بعد میں آتا ہوں فوزیہ چودھری کی طرف. فوزیہ چودھری کا جب بھی نام آتا تھا مجھے، کیونکہ میں سینئر تھا یونیورسٹی میں، بعد کے بعد جونیئر، لوگ یہ کہتے تھے، ابھی آپ پوچھے، ایک زاہد عرفان تھے، یہ فوزیہ تھے. ایسا کر کے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم اساتذہ کی ہی پہلے شروع کرتے تھے کہ ان کا بھی آپ نے کب لکھا ہے، یہ آپ کے نوٹس کب کے لا رہے ہیں. تو ایک اس نے کہا تھا، دیکھ زاہد میں تجھے باہر کر دیتا ہوں. میں بولتا تھا یہ آپ اسٹوڈنٹ لائف کے نوٹس ہیں، تو مجھ سے ایسا کہے گا میں تجھے باہر کر دیتا ہوں. مطلب باہر کر دیجیے، میں کنڈکٹر میں چلے جاتا ہوں. بہت سارے دیکھیے یہ معاملہ ایسا ہے، بڑا اہم معاملہ ہے، ہم نے اس پر توجہ نہیں دی. ہمارے ایک اور استاد تھے، ان کو دیا گیا تھا، وہ صرف اقبال کہتے تھے. ایک استاد تھے وہ صرف غالب کہتے تھے، غالب اقبال، اقبال غالب، غالب اقبال، یہی یہ چلتے تھے. تو اس میں تیماپور کے لوگ کہاں خاموش رہنے والے تھے. میں بولتا تھا، مول صاحب آپ غالب کو اقبال کے انداز میں سمجھا رہے. کیا کہا بیوقوف، میں ایسا کر رہا ہوں. نہیں بولا، اچھا چل آج تو ہی ایک کلاس لے. اقبال کی ایک نظم تھی جس پر مول صاحب بالکل غالب کے انداز میں سمجھا رہے تھے. تو مگر ایک رحمت کرے، وہ اس دنیا میں اس وقت نہیں ہے. تو لوگ پریشان تھے، بولے میرے سے ایسا کہے گا، میرے سے. میں نے کہا، مول صاحب میں آپ کا شاگرد رشید ہوں تو آ جا، یہاں بیٹھتا ہوں میں، تو آ جا دینے کے لیے. تو میں ایک آدھی گھنٹے کی کلاس لیا تھا. اس کے بعد شاید ایسا ہی واقعہ فوزیہ کے ساتھ بھی پیش آیا. تنا صاحب کہا کرتے تھے کہ دیکھو ظاہر میرے دونوں شاگرد ہیں وہاں یونیورسٹی میں، بڑی عجیب عجیب کرے تم لوگ، ہم بہت یہ جا کے کرے والا. مطلب آپ کا ہی نتیجہ، آپ کی تعلیم کا نتیجہ. وجہ یہ ہے کہ ہم کوئی غلط بات کو برداشت نہیں کر سکتے. یہ بات ہماری نہیں، ہمارے معمولی بچے کو جس نے پڑھا ہی نہیں، الٹریٹ ہے، اس کو بھی یہ کر دی تو سچائی کے خلاف وہ نہیں جا سکتا. مجھے فخر ہے اس بات کی کہ میرے اس شہر کے لوگوں میں سچائی پر زندہ رہنے کی عادت ہے. ہم کسی کی دبائی کو برداشت نہیں کر سکتے. میں اس کتاب کو مہرباں کیسے ایک بار صرف تنا تیماپوری کے مضمون کے لیے اور پھر اعجاز تیماپوری صاحب کے مضمون کے لیے پڑھا تھا. اس کے بعد یہ کتاب میرے پاس نہیں تھی. میں یہ پڑھ کر کے مجھے بہت عامیانہ سا مضامین لگے تھے. کیونکہ ہوتا کیا ہے، کیونکہ ان سے ہم رہے ہیں اور اکثر مبارک احمد اعجاز صاحب بولتے تھے، شمع محفل حضور تنہا ہے، شمع محفل حضور تنہا ہے. بہت ایسے، اور میں ان کی یاد آ رہی ہے مجھے بھی، بڑے معیار کے شاعر تھے اور اپنے سے چھوٹوں کی قدر کرنا ان کے اس میں شامل تھا، گٹھی میں شامل تھا. اور یہ کہتے تھے، اب یہاں ایک ہمارے بھائی بھی تھے ابراہیم صاحب تیماپوری، انہوں نے ٹیلرنگ کرتے کرتے صبح کر دی اور ایسے مارکیٹ کو لانا شہر انہوں نے یہ کیے. حالانکہ ان سے ہمارے بڑا یہ رہتا تھا، ہم جو تنا صاحب کے لوگ بھائی ہوتے ہوئے بھی ہم تنا صاحب کو پسند کرنے والے، اور ہمارے بھائی کبھی کبھی شاعروں میں بڑی یہ چلتی ہے تو واقعات ہیں. تو فوزیہ چودھری کو میں مبارکباد اس لیے دیتا ہوں کہ فوزیہ چودھری کے ساتھ مجھے امین الدین صاحب کی یاد آتی، چودھری صاحب کی ابھی تک بھی. اس شخص نے اس شاید مطلب وہ ٹیچر تھے، نہیں والد نہیں، بہن صاحب والد، جب کبھی فوزیہ کا نام آتا لوگ کہتے، احمد صاحب سے بات ہوتی تو بولے کیا ظاہر، کیا فوزیہ کے اور کیا بیبا کی ہے، تخیریوں میں بیبا کی. اب اس نے
ایسے مضامین لکھے ہیں اس میں. یہ دیکھنے کے بعد احساس ہوا کہ ہم نے ایک ہیرا گنوا دیا ہے. صحیح کہتا ہوں میں. اس میں 2-4 مضامین ہیں جس میں محمود ایاز کا مضمون اور ایک کوئی عرفان صاحب کا مضمون. 2-3 مضمون تو ایسے معرکت الآراء ہیں جو میں سمجھوں خاکی کی دنیا میں بہت نئی نہج کو ان مضامین میں جگہ دی گئی ہے. اتنی سچائی، اتنی بے باکی اس کی فطرت میں تھی. اور اس نے جو کام کیے ہیں ہندوستان کی تاریخ میں کسی اکیڈمی میں تقریباً 20 سال میں بھی نہیں ہوئی. اور اس کی پہلی مثال جو ہے ہمارا جو ہے، کون ہے صاحب، کس کے پاس ہے، دیکھنے کے لیے وقت ہے. کون کس غریب شاعر کا جو ہے خیال کرتا ہے. فوزیہ چودھری نے جو کام کیا اس کے بعد میں نے دیکھا غباراوی، کیونکہ میرے پاس بہت دنوں سے میں اس سے ٹچ میں نہیں ہوں. غبارہ کو دیکھا میں نے، اس کے مضامین، اس کی ترتیب، کیونکہ میں اپنے زمانے میں تقریباً بچوں کے سارے رسائل منگایا کرتا تھا. اور دیکھ کر کے مجھے بہت احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اور 5-7 سال اگر عمر دے دیتا تو شاید کرناٹک میں اردو کی تاریخ بدل جاتی، کرناٹک میں اردو اکیڈمی کی تاریخ بدل جاتی. اس خاتون نے ایسے نئے پلان کی ترتیب دی تھی جس کی وجہ سے کرناٹک گورنمنٹ کو ایک مثالی کردار نبھانا پڑتا تھا. اس نے پورے دل و جان سے بڑی محنت کی، بڑے لوگوں سے. ایک آج بھی جو ہے اس کا نام تاریخ اردو میں زندہ ہے اور زندہ رہے گا. میں ان باتوں کے بعد آپ کو کا وقت زیادہ نہیں لوں گا، کیونکہ اس لائن میں بہت سارے میرے دوست ہیں. اور پہلی تقریر بہت آسان بھی ہوتی ہے، بہت مشکل بھی ہوتی ہے. پتا نہیں یہ تقریر میں آسان تھی یا مشکل تھی، کیونکہ ترتیب جو دی جاتی ہے آدھی تقریر آسان تھی، آدھی تقریر مشکل ہے. تو بہت مشکل ہے. بولنا بہت آسان نہیں ہے. ڈیموکریسی میں بولنے کی ہر ایک کو آزادی ہے، لیکن دوسروں کو ہرٹ نہیں ہونا چاہیے. ڈیموکریسی اتنی خوبی ہے اس میں کہ آپ جب بولتے ہیں تو دوسروں سے کو ہرٹ نہیں ہونا چاہیے. اگر دوسروں کو ہرٹ نہیں تو تقریر کیا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں کسی کو ہرٹ کیے بنا میں اپنی تقریر کے آخر میں آ رہا ہوں. ان دونوں لوگوں سے میں بڑا متاثر ہوا ہوں. آپ یقین نہیں کریں گے کہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں PhD کے بعد قائد ملت نواب بہادر اعظم کے یہ بہت بڑے پوسٹوں پہ جائیں گے، وہ لیکچرر بنیں گے. میں نے زندگی میں اس کو اپنا نصب اللہ نہیں بنایا. ایسا کر کے میں ذرا اپنی تعریف کرنا چاہ رہا ہوں، اس کو برداشت کیجیے. ہاں، وجہ کیا تھی، مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ KPSC میں میرا سلیکشن جب ہیلتھ ایجوکیشن آفیسر کی صورت میں ہوا تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ بھائی اردو والوں کو اردو کی زبان، میں نے جیت حاصل کیا کرناٹک پبلک سروس کمیشن میں بغیر پیسے کے، تو مجھے ایک چھوٹی ہی نوکری صحیح، میں اسی پہ قائم رہوں گا اور اپنے بھائیوں کو اردو کے اس میں جو ہے آگے آنے کی یہ کروں گا. اور آخر میں اپنے شہر کو سلام کرتا ہوں، دیماپور کو، جس کی فضاؤں میں خنکی ہے، جس کی فضاؤں میں خوشی ہے، جس کی فضاؤں میں خوشبو ہے، جس کی فضائیں آپ کو سچائی بولنے کے لیے یہ کرتی ہیں. شوراپور اور تیماپور میں 1 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، ایسا لگتا ہے کہ صدیوں کا فاصلہ ہے. ایسا بول کے میں شوراپور والوں کو حق نہیں کر رہا ہوں. یہ تاریخ ہے. یہ کیا کہتے ہیں، ذرا نہ ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی. یہ بات جو ہے تیماپوریوں پر صادق آتی ہے. میرے دوست جوہر، تم جہاں بھی ہو اس تیماپور کے لیے تم دعا کرنا. ہمارے وہ بچے آج اسی موڑ پہ ہیں. آج میں نے یہاں دیکھا، یہ آپ کے سامنے جو لگے ہوئے ہیں، ان پوسٹروں کو چسپا کرتے ہوئے میں نے دیکھا کہ کن حالات سے گزرنے کے باوجود بھی یہ بچے کام کر رہے ہیں. اللہ ان کو سلامت رکھے. اس سے پہلے کا بھی ایگزیبیشن میں نے فیس بک پہ دیکھا، مجھے بڑا اچھا لگا. اللہ ان کی عمریں دراز کرے اور ان کو یہ کیا کہتے ہیں، ان کو ہمت دے ایسے کام کرنے کی. ان مختصر الفاظ کے ساتھ اللہ سے یہ دعا کرتے ہوئے کہ یہ دونوں کو اللہ جنت میں جگہ دے گا. ہم سب کی دعائیں ان کے ساتھ شامل ہیں. ان کے خاندان کے افراد کو، ان کے سارے لوگوں کو، کنبے کو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ غم برداشت کرنے کی توفیق عطا کرے. ان چند لمحات کے بعد میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. اللہ حافظ. زاہد عرفان کو میں بے ترتیبی سے اٹھایا، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. میں اس لیے اٹھایا کہ اس میں